آپ سے یہ بات کرتی ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نعت لکھنا میرے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی موضوع ذہن میں آتا ہے تو اگلے پل اس نعت کا خیال آتا ہے جو اس موضوع پہ لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اب اگر 13 کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ایک ہی آقا کریم کی ذات والا صفات پر ہیں، تو شاید ہی کوئی بات ایسی ابھی رہ گئی ہو جو نہ لکھی، یعنی اچھوتا پن یا نیا پن اب آپ کہیں تو نئی بات نہیں ہوتی، بات کے انداز سے، طرز انداز سے جو ہے وہ بات بدل جاتی ہے، لیکن بات رہتی ہوئی ہے۔ تو اب نعت لکھتی ہوں تو میں یعنی میرے ذہن میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، حضور کی کس شان کو بیان کروں کہ بیان کرنے والے ہر حد سے گزر ہی چکے ہیں۔ خاص طور سے جب ہم پڑھتے ہیں دلائل الخیرات شریف، تو جو صاحب دلائل الخیرات شریف نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا بیان کیا ہے، تو یعنی میں حیران ہوتی ہوں کہ ان کی محبت کہاں تک پرواز کرتی ہے اور کتنا گہرا غوطہ لگاتی ہے۔ اب وہ کیا کیا لفظ ہیں جو انہوں نے حضور پر درود میں اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو ہم مجھ جیسی بے بذات جس کو چلنا بھی نہ آتا ہو وہ اڑنے والوں اور تیرنے والوں کے مقابلے کو کیا جا سکے۔ لیکن بات یہ کہ اب کھڑے ہیں اس میدان میں، تو میں اب آج کی نعت میں نے صرف درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور میں نے سوچا اگر میں نے کچھ سوچا تو مجھے کچھ نہیں آنا، اور اگر حضور عطا فرمائیں گے تو بات بن ہی جائے گی۔ تو جو پہلا مصرع میرے پاس اس نعت کا جو پہلا شعر آیا، مصرع آیا جو پہلا، شعر تو 2 مصرعوں کا ہوتا ہے نا، اگر آپ کو ذرا سا بھی اردو ادب کے ساتھ ذرا سا بھی شغف ہوگا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اصل میں پوری نعت اس ایک ہی مصرع میں بند ہے۔ یہ مصرع آیا تو اس کے اندر یہ ڈبی تھی جس کے اندر پوری نعت بند تھی، اور یہ مصرع تھا میرے پاس کہ درز گو ذرا سی ہو روشنی تو آتی ہے۔ اب جن کو سمجھ آئے ان کو سمجھ آئے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اور نور ہیں اللہ کا، تو اب آپ سمجھیں کہ درز گو ذرا سی ہو، چھوٹا سا بھی کہیں سوراخ ہو نا تو روشنی تو آ ہی جاتی ہے، آواز آئے نہ آئے، خوشبو آئے نہ آئے، روشنی آ جاتی ہے۔ اب لوگ پھر بھی اس نعمت سے محروم کیوں رہتے ہیں، اندھے کیوں رہتے ہیں، کیوں نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو مانتے اور کیوں نہیں اس کا اقرار کرتے؟ تو روشنی صرف پتھر کے اندر سے نہیں گزر سکتی، وہ درزوں میں سے اپنا رستہ بنا لیتی ہے، شیشے میں سے گزر جاتی ہے، دروازے کے سوراخوں میں سے جھانک لیتی ہے، لیکن پتھر پڑا ہو تو روشنی اس کے آر پار نہیں ہوتی۔ اب یہ پہلا مصرع تھا میرے پاس کہ درز گو ذرا سی ہو روشنی تو آتی ہے۔ اب اس کے اوپر پوری بات کیا بنی کہ اس نگاہ کے صدقے راہ جو لگاتی ہے، ان کے دیکھ لینے سے بات بن ہی جاتی ہے۔ سب جو بنتا ہے نا وہ ان کے دیکھ لینے سے بنتا ہے۔ ہم صرف ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، صرف بات دوڑ کرتے ہیں، لیکن بات بنتی تب ہے جب وہ دیکھتے ہیں۔ اب یہ کل کی میٹنگ میرے لیے پورے سال کے تمام انسیڈنٹس میں سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ صدقہ درود پاک کا اللہ نے مجھے سب کچھ آسان کیا ہوا ہے الحمدللہ، اب کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے کسی بھی بات میں، ثم الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عمرے میں جانا، گروپ سنبھالنا، بنانا، لے کے جانا، یعنی میرے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں آسانی گھر بیٹھ کے کی ہوئی، ہر معاملے میں کی ہوئی۔ یہ واحد سیٹ اپ ہے جس میں مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ جس نے میلاد کروانا ہے اس کا دل خوش ہو، اور میں نہیں کر سکتی۔ میں یہ عرضی بھی آقا کریم کو ہی ڈالتی ہوں، اللہ کو ڈالتی ہوں کہ یا اللہ جن کو یہ ڈیٹ، جس کو جو ڈیٹ جانی ہے وہ اس کے حال سے حسب حال ہو، اس کو کوئی مشکل نہ پڑے، کوئی تنگی نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو، اور یہ خوشی کا دن ہے اس کے گھر میں، یا اللہ خوشی کے ساتھ ہو۔ اچھا بندے حوصلہ نہیں کرتے، بندے ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ہمارا فلاں کام ہے، ہماری شادی ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، ہمیں فلاں ڈیٹ چاہیے، ہمیں فلاں۔ میں شروع سے کہتی ہوں بھائی آپ جو آتی ہے چپ کر کے لیا کریں، آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، کیا ہو جائے گا۔ یہ کام یہ جو آ رہی ہے یہ وہ بھیج رہے ہیں جنہوں نے سب دیکھا ہوا ہے اگلا پچھلا، لیکن جب کسی کا فون آ جاتا ہے تو میں پھر اس کی مکلف ہوتی ہوں کہ اب اس نے کہا ہے تو میں نے دیکھنا ہے کہ اس کو میری ذات سے پریشانی نہ ہو، آگے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اگر وہ اپنی مرضی کا ڈیٹ رکھواتی ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ پھر یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اب فلاں کو ادھر ڈالنا ہے اور فلاں کو ادھر ڈالنا ہے، پھر جن کو مرضی کی ڈیٹ نہیں ملتی وہ اس پہ خفا بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں سب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جان کے نہیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میرے تو کیا کسی کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں، آپ کو ڈیٹ مل بھی جائے پھر بھی آپ کے ہاتھ میں خدا کی قسم کچھ نہیں ہے۔
آپ کی جرت ہی نہیں ہے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ڈیٹ ملنے کے بعد بھی آپ کچھ کر سکیں۔ یہ تو سب کہ ان کے دیکھ لینے سے بات بن ہی جاتی ہے کہ اس نگاہ کے صدقے راہ جو لگاتی ہے، راہ بھی انہوں نے لگایا، اور ان کے دیکھ لینے سے بات بن ہی جاتی ہے۔ خود جو ہے اندھیرے میں اس کا کیا کرے کوئی، درس گو ذرا سی ہو روشنی تو آتی ہے۔ خود جو ہے اندھیرے میں اس کا کیا کرے کوئی، درس گو ذرا سی ہو روشنی تو آتی ہے۔ بس کی بات ہوتی تو یوں کبھی نہیں ہوتا، محل سونے رہتے ہیں کٹیا جگمگاتی ہے۔ بس کی بات ہوتی تو یوں کبھی نہیں ہوتا، محل سونے رہتے ہیں کٹیا جگمگاتی ہے۔ فصل گل کے موسم میں دل انہی کے کھلتے ہیں جن کو اس سمندر سے کوئی بوند آتی ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں میلاد ہی ہو اور بڑا صحیح ہو، کوئی بھی خیر کا کام جو آپ ربیع نور شریف کے مہینے میں اس نیت سے کریں کہ میرے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، یہ آپ کے لیے میلاد ہی ہے۔ یہ تو ایک ایکسپریشن ہے نا، اپنی محبت کا اظہار ہے کہ آپ نے کچھ نعتیں پڑھی، آپ نے کچھ شیرینی بنائی، آپ نے کچھ لوگ اکٹھے کیے، آپ کی افورڈنس میں ہے۔ اچھا، سب کی افورڈنس میں تو نہیں ہوتا نا، تو سب کے افورڈنس میں یہ تو ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، کسی کی کوئی 2 روپے سے 100 روپے سے مدد کر دیں، کسی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی کی بچی کا رشتہ ہو رہا ہے کوئی پوچھنے آیا ہے اس کی اچھی رائے دے دیں، اگر کوئی عیب ہے بھی تو اس کا پردہ ڈال لیں۔ تو دیکھیں یہ اگر نیت یہ رکھ کے کریں کہ میرے نبی کے میلاد کا مہینہ ہے، لوگ سارا سال نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، یہ نیت نہیں کرتے کہ حضور کے میلاد کا مہینہ ہے۔ آپ میلاد کے مہینے میں یہ نیت کر لیں کہ میرے نبی کے میلاد کا مہینہ ہے۔ جن کے گھروں میں میلاد ہوتا ہے، آپ میلاد نہیں کروا سکتے، آپ 100 200 250 500 روپے ان کو دے تو سکتے ہیں بھئی۔ آپ پورے میلاد کا ثواب اس بندے کو جس نے اپنی حسب حیثیت کسی میلاد والے کو محبت سے دیا، جتانے کے لیے نہیں کہ نہیں جی میں بھی تیسا پایا ہے نا ماں ایک کی پیکٹ دیتا نہیں ہوتا ہے اس طرح میں، اور جی میں اتنے پیسے میں بھی ڈالے نہیں پا رہے نا ماں پوچھا ہی کوئی نہیں، اگے کو ماں بٹھایا ہی کوئی نہیں، پیکٹ بھی ماں ایک ہی دیتا نہیں۔ یہ اللہ معاف کرے، نیکی مٹی اس سے اچھا نہ کریں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ایسے کرنا کہ آپ بھی اس ثواب میں حصے دار بنیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کے گھر میں میلاد ہے آپ چپ کر کے خاموشی سے جا کے محبت سے 2 آنسو بہا کے ان کے ہاتھ کو خاموشی سے رکھ کے کہیں بھئی یہ میری طرف سے میں اپنے گھر میں نہیں کرا سکتی، اللہ مجھے بھی اس ثواب میں حصہ دے، تو آپ کو پورے میلاد کا حصہ ملے گا۔ تو بات بس اتنی سی ہے کہ فصل گل کے موسم میں دل انہی کے کھلتے ہیں جن کو اس سمندر سے کوئی بوند آتی ہے، اور محفل محبت ہے بس وہیں پہ سجتی ہے جن کے صحن تک ان کی نظر ناز جاتی ہے۔ یہ بھی بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے گھر کا صحن پھولوں سے بھر لے کے ہمارے گھر حضور کی نظر پڑے، بس یہ ان کی اپنی پسند ہے، جس پر نگاہ فرماتے ہیں اس کو تاج لگاتے ہیں کہ محفل محبت ہے بس وہیں پہ سجتی ہے جن کے صحن تک ان کی نظر ناز جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب لوگ غریب ہوتے ہیں، اپنی ضرورت میں کوئی بندہ غریب نہیں ہے، جو ہماری مرضی کا ہوتا ہے ہم وہ کھا لیتے ہیں، جس کو ہمارا جی چاہتا ہے ہم ادھار لے کے پہنے ہم پہن لیتے ہیں، جب حضور پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے ابھی ہمارے اوپر قرضہ ہے، ابھی ہمارا فلاں کام آدھا ہے، ابھی ہمارا فلاں کام پورا ہے، ابھی فلاں مسئلہ ہے، ابھی فلاں مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کرونا آیا ہوا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں نا، پھر بھی کتنے لوگوں نے اس ڈر سے اس دفعہ میلاد نہیں کرانا، مجھ سے نہیں، میرے تو الحمدللہ یعنی اتنا رش ہے کہ میرے لیے اس کو پورا ڈالنا مشکل ہے، بہت سے ایسے لوگ میلاد نہیں کرائیں گے جن کے خیال میں کرونا لگ سکتا ہے، حالانکہ وہ شادیوں پہ جا رہے ہوں گے، بازاروں میں جا رہے ہوں گے۔ جب اسکول کالج یونیورسٹیز کھل گئی ہیں جہاں سب سے زیادہ میس اکٹھا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہجوم انہی جگہوں پر ہوتا ہے، یہ سب جگہ اکٹھی ہیں، تو پھر میلاد میں کیا ہے؟ لیکن بہت سے لوگ اس وجہ سے نہیں کرائیں گے کہ یہ بیماری ہے کسی کو ملا ہمارے گھر سے نہ لگ جائے۔ اللہ معاف کرے، ان محفلوں سے بیماریاں لگتی نہیں، بیماریاں ہٹتی ہیں، اور یہاں اگر شفا نہیں ملے گی تو پھر کہاں ملے گی؟ احتیاط کرنی چاہیے، ضرور کر لینی چاہیے تاکہ دل کو وسوسہ نہ پڑے، لیکن وسوسہ ڈالنا نہیں چاہیے، اس سے ایمان کو ضعف پڑ جاتا ہے۔
تو اس نگاہ کے صدقے راہ جو لگاتی ہے، ان کے دیکھ لینے سے بات بن ہی جاتی ہے۔ خود جو ہے اندھیرے میں، اس کا کیا کرے کوئی، درس گو ذرا سی ہو روشنی تو آتی ہے۔ بس کی بات ہوتی تو یوں کبھی نہیں ہوتا، محل سونے رہتے ہیں کٹیاں جگمگاتی ہے۔ فصل گل کے موسم میں دل انہی کے کھلتے ہیں جن کو اس سمندر سے کوئی بوند آتی ہے۔ محفل محبت ہے بس وہی پہ سجتی ہے جن کے صحن تک ان کی نظر ناز جاتی ہے۔ سب کو مبارک ہو جن کے صحن تک ان کی نظر ناز جائے گی اور جہاں محفل محبت سجے گی۔